السلام علیکم، میں فرید خان ہوں اور آج کی اس ولاگ میں بات کرتے ہیں پولیٹکس کے حوالے سے۔ آپ نے اکثر موسٹلی جو میرے ولاگز ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ میں پولیٹکس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اور پاکستان کی جو آرمی فورسز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، پولیٹکس کے حوالے سے بھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے پاکستان کی پولیٹکس کو، اس پہ جو گہرا اثر ہے وہ بلوچستان کے پولیٹکس کا ہے۔ تو آج آپ کو بلوچستان کے پولیٹیشنز، اگر آپ اس کو سمجھیں گے، بلوچستان کی سیاست کو آپ سمجھیں گے، اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ سیاست کے گر جانتے ہیں، تو آپ کو بلوچستان کی سیاست کا اندازہ ہوگا۔ آج کی سیاست میں جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور خاص کر جو بلوچستان میں جو بارڈرز لگتے ہیں، چمن بارڈر، وہاں پہ دھرنا جاری ہے۔ ایران بارڈر ابھی دوبارہ، یعنی ایران سے جو تعلقات بحال ہوئے ہیں، اور گوادر پورٹ، یعنی کہ دو جو بارڈرز ہے، ایک گوادر پورٹ ہے، یہ بلوچستان کے اندر ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بلوچستان میں، گیس بھی ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں اکثر ان چیزوں کے اوپر ان کے بیانیے بنا کر اس کے اوپر جو ہے سیاست کرتے ہیں۔ آج آپ کو سمجھاتے ہیں، جب آپ بلوچستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑے آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ سے جو میں آپ کو بلوچستان کی سیاست کو ہوتے ہوئے اپنے جو آبائی علاقہ ہے میرا زیارت، وہاں تک بھی آپ کو لوگوں کو لے کے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کس ٹائم جو بلوچستان میں پی ٹی آئی کو کون سی وزیرائی مل رہی ہے، اس ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پہ سیاست دوسرے صوبوں سے چینج ہے، کیونکہ اگر آپ کے پی کے کو دیکھیں، کے پی کے میں جب بھی حکومت آئی ہے وہ ایک ہی حکومت تھی، یعنی یا تو وہ مولانا فضل الرحمان کا، یا عوامی نیشنل پارٹی کا، یا عمران خان کا، یعنی کہ پی ٹی آئی کا آیا ہوا ہے۔ وہ لوگ، یعنی کہ وہ جو پارٹی ہوتے ہیں، وہ ایک بار جس بندے کو لے کر آتے ہیں تو پوری جو صوبے کی حکومت ہوتی ہے وہ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے۔ لیکن جو سندھ کی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا ہے، پنجاب کو آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے 5 سال میں وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ لگے تھے، لیکن وہ نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بلوچستان کو دیکھتے ہیں، بلوچستان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ بلوچستان میں اسلام کے نام پہ بھی سیاست ہوتا ہے، قوم پرستی کے نام پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب قوم پرستی پہ آتی ہے تو پھر دو قومیں، بلوچ پشتون دونوں آ کر مل جاتے ہیں، یعنی کہ پشتون اپنی سیاست کرتا ہے اور بلوچ جو ہے وہ اپنی سیاست کرتا ہے۔ اپنے نریٹیوز ہوتے ہیں، اپنے سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اب کون سے بیانات ہیں یہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن موسٹلی بلوچستان میں وہ پولیٹیشنز پائے جاتے ہیں کہ جب بھی وفاقی حکومت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2017 میں جب اس کے آغاز میں جنوری میں جب ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ تھے، مسلم لیگ نون کے پارٹی سے تھے، وہ اس وقت ان کا تعلق جو تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، ابھی وہ پیپلز پارٹی کا رہنما ہے بلوچستان میں۔ اس ٹائم جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ تھے، جب ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو اس کا جو یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے اپنے لوگ تھے، پھر وہ لوگ جا کر الگ ہو کر انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنائی، اس کی پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھ دی گئی۔ پھر وہی لوگ ان لوگوں نے ایک 5 سال کی حکومت بھی بنائی، اس کے حکومت کا ختم ہوتے ہی وہ لوگ سمیت اس کا جو لیڈر تھا یعنی کہ جام کمال صاحب، وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ قدوس بزنجو صاحب جو اس کے لیڈروں میں شامل ہے، وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے جو بانی میں یعنی کہ بانی جو کہا جاتا ہے، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب ہے، وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو وہ بھی سیاست کو چھوڑ کر فی الحال جو ہے سیاست کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی پارٹی بنائے گی کہ جس کا جو باپ پارٹی کے نام سے، جس کا نہ ابھی اپنی کوئی نہ باپ رہ گیا ہے، نہ کوئی بانی رہ گیا ہے، کوئی اس کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سوتیلوں کی ہاتھ لگ گئی یہ پارٹی۔ پھر یہی لوگ کیوں سوتیلوں کے ہاتھ کیوں لگی، یہ آپ لوگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو پاکستان کی سیاست دیکھتے ہو تو اس کا آغاز جو ہوتا ہے، جو سٹارٹ ہوتا ہے، اگر بلوچستان سے آپ لوگ ایک دم سے کافی زیادہ ہجوم میں اگر کوئی سیاست کسی پارٹی میں جا رہے ہیں بلوچستان سے، تو آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو
یعنی کہ ڈومیننسی ہے، کس پارٹی کو ڈومیننسی مل رہی ہے، وہ آپ کو سگنلز مل جائیں گے کہ یار اس بار یہ پارٹی جو ہے وہ ون کر جائے گی۔ جب 2018 میں باپ پارٹی نے ون کیا تھا تو وہ حکومت کو بھی ادھر بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ان کی میجورٹی میں ہے، تو پھر وہ اس کو ووٹ کرتے ہیں۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی نے جو ہے انہوں نے عمران خان کے پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا، یہ ان کی اتحادی جماعت بنی تھی۔ جب عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا تو یہی لوگ باپ پارٹی کے لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، پی ڈی ایم کو بنایا تھا۔ سو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں بلوچستان کی سیاست کا بہت بڑا گہرا اثر ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بڑا ایک اثر جو ہوتا ہے یہ خاص یعنی کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ پہ پتے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز کے پتے ہوتے ہیں نا، جو پاکستان کی سیاست کے جو پتے ہیں، خاص پتے، وہ بلوچستان کے پولیٹیشنز ہیں۔ وہ اکثر اوقات اپنے پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، چاہے اس میں جب نواب میر ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نواب اسلم رسانی، وہ چونکہ ابھی جمعیت علماء اسلام میں ہے، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس کے بھائی لشکری رسانی وہ کئی پارٹیاں بدل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے سردار عبدالرحمن کیتران، وہ بھی کئی پارٹیاں بدل چکا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، سرفراز بگٹی وہ بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں۔ نور محمد دمڑ صاحب جو کہ پچھلے 5 سالوں میں بلوچستان کے صوبائی کابینہ کا حصہ رہا، وہ کافی زیادہ پارٹیاں بدل چکی ہیں، حالانکہ وہ حکومت میں انہوں نے 5 سال کی ہے، لیکن اس سے پہلے جب وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا حصہ رہ چکے، اس کے بعد وہ قاب لیگ کا حصہ رہ چکے، اس کے بعد وہ جمعیت نظریاتی کا حصہ رہ چکے، اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے، اس کے بعد وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ رہ چکے، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ابھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے، نور محمد دمڑ۔ یعنی کہ بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح کے سیاستدان ہیں، وہ اپنے پارٹی نہیں بناتے، وہ ہمیشہ پارٹیوں میں ہوتے ہیں۔ تو نور محمد دمڑ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ ایسی پارٹیاں کیوں بدلتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹیوں کو اپنے علاقے کے لیے استعمال کرتا ہوں، ان کی ایک سیاسی جواب دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہے ان کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات جب کوئی حکومت گرانی ہوتی ہے یا کوئی حکومت چینج ہوتی ہے تو یہی لوگ آغاز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلوچستان کے یہ وہ لوگ ہیں۔ اب جو بلوچستان کی سیاست ہے اس ٹائم، اس میں پیپلز پارٹی بھی ان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ان ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی جو کہانی ہے وہ پشتون بیلٹ میں بھی ہے اور بلوچی بیلٹ میں بھی ہے۔ اس کے بعد بینفی مینگل بھی اس میں ہے، اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی اس میں ہے۔ ابھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ایک اور پارٹی بن گئی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، وہ بھی اس میں ان ہے۔ اور یعنی کہ کافی زیادہ پارٹیاں ہیں جو اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ جو نون لیگ ہے وہ موسٹلی جو ہے بلوچ بیلٹ میں ہے، اور پشتون بیلٹ میں نور محمد عمر جو ہے وہ ڈومیننٹ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ بڑھتر ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بلوچستان کی جو سیاست ہے، پھر یہ لوگ اکثر جا کر مخلوط حکومت بنا لیتے، تو وہ مخلوط حکومت کا سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے جب کوئی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تب کسی کو گرانے کے لیے، کسی بھی وزیر اعلیٰ کو گرانے کے لیے مخلوط لوگ جو ہوتے ہیں بڑا کام آ جاتے ہیں، اس کو ایک کو گرا دیتے وہ پورا وزیر اعلیٰ گر جاتا ہے۔ سو یہ پاکستان کی بلوچستان کی سیاست میں ایک بڑا کامن چیز ہے، آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو ہمیشہ کیونکہ 2017 میں جب نواز شریف کو نائل کرانا تھا یا اس کی حکومت کو جب ٹکر دینا تھا نا، تو اس کا آغاز بلوچستان سے ہی ہوا تھا، کوئٹہ سے ثناء اللہ زیری کو گرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو تھا جب عمران خان کو 2022 میں ختم کیا جا رہا تھا تو اس کا بھی آغاز بلوچستان سے ہی کیا گیا تھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے ان کو جتا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس کی مخالفت کی تھی۔ جو یہ بلوچستان کی سیاست ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے نون لیگ میں اکثر لوگ جا چکے جو کہ میجورٹی جو ہے نون لیگ بتائی جا رہے ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ وفاق یعنی کہ پیڈرل میں بھی نواز شریف کے لیے چانسز ہے، راستے ہیں۔ تو یہ بلوچستان سے اس کا پورا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بٹ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں، اگر اس کی کارکردگی پہ دیکھا جائے
تو موسٹلی میں سب کی بات نہیں کر رہا، موسٹلی جو پولیٹیشنز ہوتا ہے ان کی کارکردگی بالکل ناقص ہوتی ہے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کر چکے ہوتے ہیں۔ سو بلوچستان کی سیاست میں جو ہے، بٹ ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ اللہ اس ملک پہ جو ہے جمہوریت قائم رکھے، امریت سے اس ملک کو بچائے اور یہ ملک بہت ترقی کرے۔ اس ملک کے لیے ہم دعا گو ہے، اس ملک میں آزادی صحافت کے لیے، آزادی لب کشائی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ ملک بہتر ہو انشاءاللہ۔ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بلوچستان کی سیاست کی، کوشش کیا تھا آپ سے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نے کے بعد۔